الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بتائی گئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گزشتہ امتوں پر، یعنی گزری ہوئی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور قرآن مجید کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی قرآنی ہدایت سے بھرپور مکمل فائدہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو روزہ جہاں پر بندے کو یعنی کئی ایک چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے، کئی اعتبار سے اس کے فوائد ہیں، وہیں پر روزے کا بڑا فائدہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ متقی بن جاتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد، رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ روزے کے بے حساب فائدے ہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر، ہر اعتبار سے روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ روزے دینی اعتبار سے یہ ایک دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی صحت بہترین ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، معدے کی اصلاح ہوتی ہے، اور نفسیاتی اعتبار سے بھی انسان بہت ہی سکون محسوس کرتا ہے روزے کے ذریعے، اور بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تو وہیں پر ہم اگر غور کریں، آخرت کے اعتبار سے بھی روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ جو لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور اس روزوں کے دوران گناہوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، روزے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اپنے کرم سے اور روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو روزہ جہاں پر انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے، جسمانی صحت کو بہتر کرتا ہے، اسی طرح آخرت میں انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی رضا دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بندے مومن روزے دار سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا
اور اس کو اپنی رضا کے نعمت سے اللہ اس کو نوازے گا، اللہ راضی ہو جائے گا اور جنت میں بلند مقام عطا کرے گا۔ ریان کا دروازہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دروازے سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ تو روزہ وہیں پر جہاں پر جسمانی صحت، آخرت میں ثواب، اس کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کو اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق کا حامل اور مالک بھی بنا دیتا ہے، اس سے متصف کرتا ہے۔ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اخلاقی تربیت ہو۔ آپ دیکھیے اچھے صفات انسان کے اندر روزے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ روزے کے ذریعے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے روزے کے دوران انسان چاہے کیسا بھی ہو لیکن وہ برابر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ یہ روزہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان اور بھی برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے روزے کی وجہ سے۔ تو روزہ اخلاقی جو تربیت کرتا ہے، اس میں نمایاں چیز یہ ہے کہ ضبط نفس، یعنی نفس پر کنٹرول کس طرح کرنا چاہیے، نفس کو کنٹرول میں کس طرح رکھنا چاہیے، نفس کو گناہوں سے کس طرح روکنا چاہیے، یہ تربیت، یہ ٹریننگ روزے کے ذریعے دی جاتی ہے۔ روزہ گویا کہ بندے کو تیار کرتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یعنی کیونکہ روزے کے دوران بندہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جنسی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ کہ یہ چیزیں روزے سے پہلے اس کے لیے جائز تھی، لیکن روزے کے دوران، روزے کی حالت میں یہ چیزیں بندہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ بندہ اگرچہ کہ تنہائی میں، تنہا اگر بیٹھا ہوا ہو، اپنے گھر میں ہو، اکیلا ہو، تب بھی وہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ کوئی اور گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں روزے سے ہوں۔ انسان کو نفس پر کنٹرول کس طرح کرنا چاہیے وہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اخلاقی تربیت، اس کے نفس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور نفس کی اصلاح اگر ہو جائے تو انسان کے اندر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نیک بن جاتا ہے، کیونکہ نفس کے بگاڑ کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ نمازوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیوں؟ نفس کی خرابی کی وجہ سے۔ وہی نفس جب کنٹرول میں آ جاتا ہے روزے کے ذریعے تو وہ مساجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغل خوری سے بچتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچتا ہے، صبر کرتا ہے۔ روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ روزہ یہ اعلیٰ ترین جو اخلاقی صفت ہے، اخلاق، وہ ہے یعنی صبر کی عادت انسان کو ڈال دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے جو ٹریننگ ملی ہے، جو تربیت ملی ہے، جو تعلیم ملی ہے کہ صبر کرنا چاہیے، تو بندہ وہاں پر بھی صبر کرے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا بدلہ، صلہ اور اجر اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا۔ یعنی صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جب اجر عطا کرے گا تو حساب و کتاب کر کے نہیں، بغیر حساب کے، یعنی بے حساب، ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا کرے گا۔ تو صبر کامیابی کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ آپ دیکھیے روزہ انسان کو وقت کا بھی پابند بنا دیتا ہے، جیسے سحری کا وقت مقرر کر دیا گیا، سحری کا یہ آخری وقت ہے، اور روزے کے اختتامی وقت کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ روزہ اس ٹائم پر مکمل ہو جاتا ہے۔ روزہ جیسا ہی ختم ہو، یعنی غروب آفتاب ہو جائے، سورج ڈوب جائے، افطار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جتنے لوگ ہیں، جتنے روزے دار ہیں پوری دنیا کے مسلمان، ان اوقات کی پابندی کرتے ہیں، سحری ٹائم ہو یا افطار ٹائم ہو، اس کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ دیکھیے کھانے پینے کی ٹائمنگ مقرر نہیں ہوتی، اس میں انسان کسی ضابطے کی پابندی نہیں کرتا، لیکن رمضان کے روزے، یہ روزہ انسان کو اپنی پرسنل لائف، ذاتی زندگی میں بھی ضبط وقت، یعنی وقت کی پابندی کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کھانے پینے کی جو ٹائمنگ ہے،
رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ پوری دنیا کے مسلمان جتنے بھی روزے دار ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے, صحت بہترین ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے, جب یہاں پر نظام الاوقات یعنی انسان نظام الاوقات کا جب پابند ہو جاتا ہے, وقت کی پابندی کرتا ہے, یہی چیز اس کو دنیاوی زندگی میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے. جیسا کہیں آفس میں کام کر رہا ہے, وہاں بھی ٹائم کی پابندی, کسی سے کچھ وعدہ کیا ہے کہ فلاں وقت میں حاضر ہوں گا, تو یہ روزہ انسان کو اپنے وعدے اور وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی یعنی یہ عادت ہو جاتی ہے, فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں. سفر کر رہے ہیں آپ, ٹرین کی ٹائمنگ ہے یا آپ کی سواری کی جو ٹائمنگ ہے اس کی بھی آپ پابندی کر دیں. یہ جو پابندی جو ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ اگر اپنی زندگی میں ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں تو روزہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم جس طرح سحری اور افطار ٹائم میں وقت کی پابندی کرتے ہیں, تو اسی طرح یہ ٹائم کی جو پابندی ہے ہم فرض نمازوں میں بھی, عام اوقات میں بھی, رمضان کے علاوہ بھی ہم نمازوں کی جو ٹائمنگ ہے اس کے ہم پابند ہو جاتے ہیں. اسی طرح آفس ٹائم, اسی طرح جہاں پر ہم نوکری کر رہے ہیں, اسی طرح کسی سے ہم وعدہ کیے ہیں, کسی کو وقت دے دیے ہیں, یا جو بھی ہمارا معاملہ ہے وقت کے تعلق سے اس میں ہم پابند بن جاتے ہیں. تو یہ روزے کا فیض ہے اور روزے کا فیضان ہے کہ روزہ انسان کی دنیاوی زندگی, اخروی زندگی, جسمانی زندگی, روحانی زندگی, معاشی زندگی, معاشرتی زندگی, اخلاقی زندگی میں انقلاب کا ایک بہترین ذریعہ ہے. انسان کی جسمانی زندگی میں بھی انقلاب برپا ہوتا ہے, اور انسان کی روحانی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے, انسان کی ظاہری زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے, انسان کی باطنی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے, انسان کی دینی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے, انسان کی اخروی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا اگر کوئی عمل ہے, سنوارنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ روزہ ہے. آپ دیکھیے روزے کے ذریعے انسان اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے. جیسا کہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا انسان کا ایک مزاج بن چکا ہے, ایک فیشن بن چکا ہے. انسان گھنٹوں وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ روزہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وقت اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کریں. روزہ آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے. روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے اخلاق میں یہ تبدیلی آتی ہے. ہمارے درمیان زندگی گزارنے والے ایسے لوگ, بہت سارے انسان جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں, یعنی فقراء اور غرباء جو ہیں, غریب لوگ ہیں, پریشان حال لوگ ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے, وہ صرف رمضان کا ایک روزہ نہیں بلکہ سال بھر وہ لوگ اکثر حصہ جو ہے بھوک اور پیاس میں گزار دیتے ہیں. تو ان کی تکلیف کا احساس روزہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے دوران جب ہم کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کی جو تکلیف ہے اس سے دوسرے انسان بھی گزر رہے ہیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ اگر ہم کو دولت سے نوازا ہے تو ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں, ہم غریبوں کی مدد کریں, ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں. تو روزہ انسان کے اخلاق کو سنوار رہا ہے. یعنی انسان کی جو بے حسی ہے غریبوں کے تعلق سے, یا پریشان حال انسانوں کے تعلق سے, بھوکے پیاسے انسانوں کے تعلق سے, جو وہ بے حس ہو گیا تھا اس کی بے حسی کو روزہ ختم کر کے اس کے اندر بھوکوں اور پیاسوں اور غریبوں کی بھوک اور پیاس اور ان کی تکلیف کا احساس دل میں اجاگر کرتا ہے, اور دل میں غریبوں کے لیے, بھوکوں اور پیاسوں کے لیے, فقراء اور محتاج لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کا احساس اور ہمدردی کا جذبہ روزہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے روزے کے کئی ایک فائدے ہیں کہ انسان جب بھی کھانا کھا رہا ہو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ نعمت سے نوازا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ نعمت سے محروم ہیں, لہذا مجھ کو چاہیے کہ میں ان کا بھی خیال کروں. اور وہیں یہ روزہ جہاں صبر کی آپ کو تعلیم دے رہا ہے, صبر کی تلقین کر رہا ہے,
صبر کی عادت آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے، صبر کا مادہ اور جذبہ آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ وہیں جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور افطار کے وقت روزے دار کے سامنے انواع و اقسام کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، کئی ایک فروٹس ہوتے ہیں، کئی ایک پھل ہوتے ہیں، کئی ایک نعمتیں ہوتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں اللہ ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ جب انسان 12 تا 13 گھنٹے یا روزے کے دوران جب کھانے پینے سے جب رکتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے اور روزے کو مکمل کر لیتا ہے، روزے کے اختتام پر، روزے کا ٹائم جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب نعمتیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، تو اب اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد 12 تا 13 گھنٹے کے بعد اللہ ہم کو یہ نعمتیں دے رہا ہے، تو اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو وقفہ رکھا گیا ہے روزے کا، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ کنٹینیو نعمتیں اگر انسان کو ملتی رہیں گی، ملتے رہیں اگر بلا وقفہ، تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے 12 تا 13 گھنٹے یا 14 گھنٹے روزے کی جو ٹائمنگ ہے، اس دوران تمام چیزوں کو اللہ نے اس لیے اس کے درمیان وقفہ لانے کا حکم دیا ہے تاکہ ایک وقفے کے بعد انسان افطار کے ٹائم جب بھوک پیاس مکمل کرنے کے بعد جب یہ نعمتوں کو دیکھے گا اور اس سے استفادہ کرے گا، تو اس کے دل میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ نعمتیں 12 تا 13 گھنٹے ہم سے روک دی گئی تھی، اگر یہ ہمیشہ کے لیے رک جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ ہم کو نواز رہا ہے، اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو روزہ صبر اور شکر دونوں کی تعلیم دے رہا ہے، دونوں کے یعنی دونوں اخلاق ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے۔ جو بندہ صبر اور شکر اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ صبر کرنے سے انسان دنیاوی حالات پر کنٹرول کرے گا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لے گا، اور جب بندہ شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو الحمدللہ افطار کرتے وقت اللہ کا ہم شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو دیکھ کر نعمتیں دینے والا جو پروردگار ہے اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لائیں اور اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے نیک اعمال کے ذریعے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر نعمت پر ہم الحمدللہ کہیں، جو بھی نعمت ہم کھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، افطار کی دعا بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، ہر نوالے پر الحمدللہ کہیں کہ مولا یہ نعمتیں تو مجھے دے رہا ہے۔ تو یہ روزے پر ہم غور کریں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کے ذریعے ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ برے اخلاق، بری عادتوں کو ہمارے اندر سے نکالنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ ناشکری انتہائی بدترین صفت ہے یہ۔ روزہ انسان کے اندر سے ناشکری نکال کر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بے صبری یہ بھی انتہائی بدترین عادت ہے۔ تو انسان روزہ رکھ کر صابر اور شاکر بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں گے۔ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے، یعنی ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے صبر اور شکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے اور یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ صبر اور شکر ہماری زندگی میں ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ اللہ کوئی نعمت دے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر نہ دے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت ہے۔ گلا شکوہ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے، دل میں رنج و ملال محسوس نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ یہ چیز، اس کی تربیت روزہ یہ اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ اب دیکھیے روزہ معاشرتی جھگڑوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کئی مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے اس کا اختلاف ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی گھر میں جھگڑا ہے، کبھی باہر جھگڑا ہے، کبھی جہاں کام کر رہا ہے وہاں پر جھگڑا ہے، کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا ہے۔ یہ تمام جھگڑوں سے روزہ نجات دلاتا ہے۔ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس کا سلیقہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے، تربیت کرتا ہے اور اچھے اخلاق کا ہم کو عادی بناتا ہے۔
جس کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب اور مقبول بن جاتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں رشتہ داروں کے درمیان، اپنے گھر کے یعنی فیملی ممبر کے درمیان، اپنے والدین کی نظر میں، رشتہ داروں کی نظر میں، پڑوسیوں کی نظر میں، اپنے ساتھیوں کی نظر میں ہم محبوب اور مقبول بن جاتے ہیں، کیونکہ روزہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم روزوں کے دوران ہر قسم کے جھگڑے سے دوری اختیار کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے جب کوئی روزہ رہے تو وہ گالی گلوچ نہ کرے، بے حیائی کی گفتگو نہ کرے، بری بات نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی جھگڑا کرے یا کوئی گالی گلوچ اس کو کر دے یا برا بھلا کہے یا اس سے الجھے، تو چاہیے کہ روزے دار یہ کہے کہ میں روزہ ہوں۔ تو روزے کے ذریعے یہ اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے کہ روزے کے درمیان ہم کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے اور زبان کی حفاظت کرنا ہے، زبان کے ذریعے نہ جھوٹ کہیں، جھوٹ سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، لوگوں کو گالی گلوچ کرنے سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی گالی گلوچ کا معاملہ کرے، ایسی حرکت کرے کہ جس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو روزہ یہ برداشت کی ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لڑائی جھگڑا کریں گے تو آپ کے روزے کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا، روزے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا روزہ گناہوں سے نہ روکے، مطلب اللہ تعالیٰ ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو روزے کے دوران روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو ایسے روزے اور روزے داروں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ دیکھیے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، سر سے لے کر پیر تک ہم پورے وجود کو گناہوں سے بچائیں، آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں، اور ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچائیں، زبان کو گناہوں سے بچائیں، اپنے پورے دل اور دماغ کو گناہوں سے، برے خیالات سے دور رکھیں۔ تو روزے کے دوران ہم کو یہ پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے نفس پر کس طرح کنٹرول کریں۔ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ روزے کے آداب کیا ہیں، اور روزے کے دوران ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اس کے آداب پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس کے آداب کا ہم خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو ہم اس کا یعنی تدارک کریں، وہ جو ہمارے اندر جو خرابی ہے اس کو ہم دور کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے روزے کو کامل اور مکمل بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے کو پسند فرماتے ہیں، جو حقیقی روزہ ہے اور جو کامل روزہ ہے، جو مکمل روزہ ہے، جو بامقصد روزہ ہے، ویسا روزہ رکھنے کی ہم کوشش کریں، تو یقیناً اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، ہم بہترین انسان بن جائیں گے، بہترین مومن بن جائیں گے، ولی کامل بن جائیں گے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ہم اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں گے، خوف الہی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، ہم رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کریں گے، رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہم اپنے اخلاق کو سنواریں۔ تو روزے کے مقصد کو ہم سمجھیں، روزہ ہے لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ ہے، زبان پر گالی گلوچ جاری ہے، تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزہ ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزہ ہے، کسی کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی برائی سے رکنا ہے۔ چغل خوری کر رہے ہیں، کوئی اگر لڑ رہا ہے تو اس سے آپ لڑ رہے ہیں، کوئی آپ سے الجھ رہا ہے تو آپ طیش میں آ رہے ہیں، تو گویا کہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ غصے پر قابو پانا ہے، یعنی یہ روزہ انسان کو فرشتہ بنا دیتا ہے، روزہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے، روزہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، روزہ انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ درجات بلند کرتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو اس کے پورے آداب کے ساتھ روزے کو مکمل کیا جائے۔ کھانے پینے اور جنسی خواہشات کو جہاں ہم چھوڑ رہے ہیں، وہیں پر ہر قسم کی برائی کو ہم چھوڑ دیں، ہر قسم کی برائی کو ہم چھوڑ دیں،
اور صبر کا دامن تھام کر رکھیں. جس طرح ہم کھانے پینے کے جو خواہشات ہیں اس پر ہم صبر کر رہے ہیں, بھوک کو ہم برداشت کر رہے ہیں, پیاس کو ہم برداشت کر رہے ہیں, اسی طرح ہم کسی کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے تو ہم اس کو بھی برداشت کریں, اس کا جواب دینے کی ہم کوشش نہ کریں, اس کا ریپلے دینے کی ہم کوشش نہ کریں, اس سے الجھنے کی ہم کوشش نہ کریں, خاموش رہیں. تو یہ روزہ یہ بتا رہا ہے کہ تم روزے کے ذریعے جس طرح ٹریننگ حاصل کر رہے ہو, صبر کی, برداشت کی, بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے, جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اسی طرح اپنے نفسانی خواہشات کو برداشت کرنے کی طاقت اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا کرو. اسی طرح لوگوں کی جو تکلیف ہے جو تم کو پہنچ رہی ہے, لوگ اگر ستا رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو اس کو بھی تم برداشت کرو. تو اس کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لڑائی جھگڑوں سے, فتنے فسادات سے آپ کی زندگی محفوظ رہے گی, اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. تو آج معاشرے میں جتنے برائیاں ہیں, اگر اس کا خاتمہ اگر ہم چاہتے ہیں تو روزہ اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ اس کے ذریعے جب اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے تو معاشرے میں امن پیدا ہوگا, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا. لوگوں کی اور غریب لوگ اور پریشان حال لوگوں کی تکلیف کا احساس اور ہمدردی کا جذبہ روزے کے ذریعے پیدا ہوگا. اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی اور شکر کا جذبہ روزے کے ذریعے پیدا ہوگا, اور ہیلتھ یعنی صحت بھی بہتر ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کے ذریعے تمام اس کے فوائد اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور با مقصد کما حق ہو جو روزہ رکھنا ہے ویسا روزہ رکھنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں روزے کے ذریعے سے اللہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے, ہم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک اور حامل اللہ تعالیٰ بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.